بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرة دینہ سیرا حسیسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سیانے کہندے نے جڑی ہوے خواب بھیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جدے وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی او چنگا اس نوں جان تو اے عابد جس بندے دی ہووے اخیر چنگی جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنے رسول اور جتنیاں کتاباں، جتنیاں شریعتاں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 کتاباں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں نے۔ ایک نبی آندا شریعت لے کے آندا، پھر ایک اور رسول آندا اور شریعت لے کے آندا۔ پہلے نبی دی شریعت
اور بعد اندر آن والے نبی دی شریعت اندر کچھ نہ کچھ فرق ہوتا، کچھ احکامات بدل جاتے ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت یوسف اور جناب یعقوب کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، جس کا بیان ثبوت سورہ یوسف میں بھی موجود ہے، لیکن امت محمدیہ پر تعظیمی سجدے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یعنی مختلف انبیاء آئے نے، مختلف شریعت آئیاں نے، حکم بھی آندے رہے، ان اندر تبدیلی بھی آتی رہی، لیکن دو اللہ دے حکم ایسے نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے آمینہ دے در یتیم تک نبی بدلے نے، شریعتاں بدلیاں نے، کتاباں بدلیاں نے، زمانے بدلے نے، امتاں بدلیاں نے، پر ایک دو حکم نہیں بدلے۔ ہر شریعت اندر من و عن ایک دو حکم تانوں نظر آئے، اور دو حکم کیڑے نے؟ ایک اللہ دی عبادت دا حکم ہے، دوسرا والدین دی خدمت دا حکم ہے۔ کسی شریعت اندر نہیں بدلیا، کسی کتاب اندر نہیں بدلیا، یہ احکامات ہر شریعت اور ہر کتاب اندر اسی طرح برقرار نے، اور آج تک بھی برقرار نے، اور قیامت تک برقرار ہیں۔ میں سیمپل دے طور تے قرآن کریم دیاں 3 آیات تواڈے سامنے پڑھن لگا، تسی دیکھو گے آیات اندر خطاب مختلف قوماں تے امتاں نوں ہو رہا ہے، لیکن حکم ایک ہی آ ہے۔ سنی اللہ پاک دا قرآن، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا سی اللہ پاک فرماند نے اسی بنی اسرائیل نال میثاق کیتا، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال عہد و پیمان کیتا، اسی بنی اسرائیلیاں دے نال کئیاں مسائل دے اندر ٹیبل ٹاک کیتا۔ کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا فرمایا نا تعبدون الا اللہ، عبادت اللہ تو علاوہ کسی دن نہیں کی جائے گی، سجدہ کلے رب نہیں کیتا جائے گا، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنان والا صرف اللہ، پوری کائنات دا داتا صرف اللہ، لجپال بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، مدد دا نعرہ اللہ واسطے، استغاثے دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے،
میٹھے چول پکا کے وڈنے اللہ واسطے، پلاو پکا کے وڈنا اللہ واسطے، حلوہ جلوہ اللہ واسطے، کھیر بنا کے وڈنی اللہ واسطے، اور جناب پھرنی بنا کے وڈنی اللہ واسطے، میٹھے پانی دی سبیل اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے تے منگنا بھی صرف کدے کولوں منگنا ہے؟ اللہ 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 کولوں منگ بندیا، او جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، پہلا مسئلہ لا تعبدون الا اللہ، اگلا مسئلہ کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیلیاں نو خطاب فرمایا، عید نو قرآن دا حصہ بنایا، ساڈے تک پہنچایا، تاکہ اج دے لوگاں نو پتہ لگ جائے والدین دی خدمت دا مسئلہ کلا امت محمدیہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل واسطے بھی یہی مسئلہ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، خالق کائنات فرماتے ہیں سورہ نساء اندر فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ فرمایا اللہ دی عبادت کرو، وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، اللہ نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے، اپنے بڑھے ماں باپ دا ادب کرنا ہے۔ اس سورت کیڑی ہے؟ اس سورت دا نام سورہ النساء ہے۔ نساء مانا عورتاں، اللہ پاک نے سورہ النساء دے اندر والدین دی عظمت دا مسئلہ بیان تا کیتا ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے ماں باپ دا ادب کرنا کلا مرداں تے لازم نہیں، عورتاں تے بھی لازم ہے۔ عورتاں نو بھی چاہیے اپنے ماں باپ دا ادب کرن۔ اگر پردے دے اندر کو میری ماں بہن آئیے، میری یہ بہنا اپنے باپ نو تنگ نہ کریا کر، میری یہ بہنا اپنے باپ نو پریشان نہ کریا کر، میری یہ بہنا اپنی امی دا دل نہ دکھایا کر۔ وہ بیٹی بھی کادی بیٹی ہے جس بیٹی دے دکھ ہوتی دیاں آنکھاں جناب ماں دیاں آنکھاں چاہتوا جاڑ، او تی بھی کادی تیئے جس تی دی وجہ تو ماں دی بے عزتی ہو جائے، ماں دی عزت نو داغ لگ جائے۔ کئی تیاں بڑیاں عجیب نے اپنی امی دے سامنے للکار کے کہندیاں نے فلاں نال نکاح کرنا ہے، فلاں نال شادی کرنی ہے، کروا جو تے ٹھیک ہے، نہیں تو مینوں روشن خیالی دا بھی پتہ ہے، مینوں عدالتاں دا بھی پتہ ہے، مینوں وکیلاں دا بھی پتہ ہے، مینوں دارالامام دا بھی پتہ ہے، مینوں گھروں نسن دا تے بھجن دا بھی پتہ ہے۔ نہ میری یہ بہنا، نہ میری یہ بہنا، سورہ النساء دی آیت تینوں بول بول کے پیغام دیندی ہے وَعْبُدُ اللَّهَ
اللہ ولا تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا. اپنی امی دا دل نہیں دکھانا، اپنی امی نو پریشان نہیں کرنا. اللہ کو اکبر. اللہ میں قربان جاوا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نادر اڑ والا اللہ دا قرآن تے تیسرا مقام. اللہ فرماتے نے قل تعالو میرے نبی نو حکم ہو رہا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب بھی اللہ پاک لفظ قل کا استعمال فرمائیں تو سمجھ لیجئے آگے مسئلہ بڑا اہم بیان ہونے لگا ہے. اللہ فرماتے نے قل تعالو. قل مانا کہہ دیجئے، قل مانا کیے کہہ دیجئے. مطلب تسی دوسرا قل سمجھتے پہ ہو جدنا ٹنکی فل ہوتی ہو، قل نہیں. فرمایا قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم. اللہ شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ کو اکبر. اللہ فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ، تعالو جمع ہو جاؤ. اتلو ما حرم ربکم علیکم. میں دساں اللہ پاک نے کڑیاں کڑیاں چیزاں تواڈے تے حرام قرار دتیاں نے. سب تو پہلے نمبر تے اللہ نے تواڈے تے شرک حرام قرار دیتا ہے. وبالوالدین احسانا. ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ دا دل دکھانا اللہ نے حرام قرار دیتا ہے. ماں باپ نو تنگ کرنا اللہ نے حرام قرار دیتا ہے. حضرات محترم کیڑی سورت ہے؟ اس سورت دا نام الانعام ہے. انعام مانا ڈنگر، انعام مانا چپائے. عربی میں چپاؤں کو انعام کہتے ہیں. اللہ پاک نے سورہ الانعام اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے دسنا چاہیا ہے. جڑا ماں دی عزت نہیں کردا او ڈنگر ہے، جڑا باپ دا ادب نہیں کردا او ڈنگر ہے، جڑا ماں دا احترام نہیں کردا او ڈنگراں ورگا ہے. جنوں اپنے ماں باپ دا ادب نہیں، جڑا اللہ دی عبادت نہیں کردا او ڈنگراں تو کیا گزریا ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم قرآن پاک دیاں میں 3 آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں. انہاں 3 آیتاں دے اندر پہلے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، پھر والدین دی خدمت دا ذکر فرمایا. یعنی پہلے مسئلہ رب دا، پھر مسئلہ عبد دا. اللہ پاک نے پہلے حق بیان کیتا رب دا، پھر حق بیان کیتا عبد دا. مفسرین فرماتے نے انسان نہ اتے 2 طرح دے حق لازم نے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. انہاں 3 آیتاں دے اندر اللہ نے پہلے اپنے حق دا ذکر کیتا، پھر ماں باپ دے حق دا ذکر کیتا. مفسرین فرماندے نے اللہ دی زمین تے اللہ تو بعد اگر سب تو بڑا کسی دا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے. سب تو اونچا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے. اج دا نوجوان کہندا میری بیوی دا بھی حق ہے، میرے بچیاں دا بھی حق ہے، فلانے دا بھی حق ہے. نا 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 نا. اللہ دی زمین تے سب تو بڑا حق ماں باپ دا حق ہے. سب تو اونچا رتبہ ماں باپ دا رتبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ ماں باپ نے جنت دووے، ماں باپ نے جنت دووے. اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا، خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے. ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے. جدیاں نال وفا ماں کر لے
جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا دی کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سور کی کو گل سور کی کو گل طاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دووے اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار غور کرنا حضرات تیزی وقار اب میں آپ کے سامنے ان انبیاء کی فہرست رکھنا چاہتا ہوں جو نبی بھی ہیں ماں باپ کے مؤدب بھی ہیں نبی بھی ہیں ماں باپ کا ادب کرنے والے بھی ہیں ادرا توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سب تو پہلا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ تے چنیدہ پیغمبر اپنے ماں باپ دا ادب کرنے والے ان ادب کیتا ہے کہ اللہ پاک نے ادب اپنے قرآن اندر بیان فرمایا اللہ دا قرآن بیان کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو جی نو کیویں بلاندے نے تے کی کہندے نے فرماندے نے یا آباتی دا میٹھا جملہ ہے یا آباتی کی معنی او میرے ابو جی ادب نال جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بلایا حالانکہ حضرت ابراہیم دا باپ جڑا ہے نا او کافر بھی گئے او مشرک بھی گئے او بتاں نو بناوندا بھی گئے او بتاں نو بیچدا بھی گئے اور جناب حضرت ابراہیم نے بھی مجبور کردا ہے کہ بتاں نو جا کے بیچ کے آؤ اللہ 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 لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو ادب نال بلایا احترام نال بلایا ایتھے کئی بندے سانو مسئلہ پوچھدے نے مولا جی مولوی مولانا میرا ابا بڑا بڑا شرابی ہے میرا ابا میرا پیو بڑا بڑا زانی ہے اے اللہ دیا بندیا پمیں زانی ہے تے تیرا باپ ہے نا پمیں شرابی کے ہے تے تیرا باپ ہے نا حضرت ابراہیم نے اپنے کافر باپ نو بھی ادب نال بلایا ہے احترام نال بلایا ہے پوری عقیدت نال بلایا ہے تے تو اپنے شرابی باپ نو پیو پیو کہہ کے بلانا ہے ادب دا تقاضا اے نہیں ادب دا تقاضا سکھنا ہے تے جناب ابراہیم کو سکھ لے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے یا ابتی یا ابو جی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یہ فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کتے فرماتے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا اللہ یا ابتی ابو جی کہہ کے بلایا دیکھو ابو بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابو جی دیکھو ابو جی کہتے ہیں یا ابراہیم لَإِلَّمْ تَنْتَقِي لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيًّا ابراہیم جے تو بعد نہ آیا میں تینوں کٹاں گا بھی میں تینوں ماراں گا بھی میں تینوں بست بھی کراں گا میں تینوں تکے بھی ماراں گا میں تینوں پتھر بھی ماراں گا میں تینوں تکے مار کے گھروں باہر کر دیاں گا تے حضرت ابراہیم فرماتے نے سلام علیک ابا جی جنہ ہتھاں نال
اگر تسی پتھر مارو گے میں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا، ابو جی میں تواڈے ہاتھ چوم لواں گا، ابو جی میں تواڈی پگڑی نو سلوٹ ماراں گا، ابو جی میں تانوں سلام کراں گا۔ اور لوگوں پتہ لگا ابا مارے بھی تے ہاتھ نہ پھڑی اپنے باپ دا، باپ پورا بھی آکھے تے پھر بھی باپ نو برا نہ آکھو، باپ ممتا بھی کرے تے پھر بھی باپ نال ممتا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے سلام علیک سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ وزیر آبادی کیویں گل بڑی ہوئی ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا۔ آج حضرت ابراہیم دا بیٹا آیا، آج حضرت ابراہیم دا بیٹا کیویں بلاندا ہے، فرماتے نے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم نے اپنے ابو نو ابو جی کہہ کے بلایا۔ اگو حضرت ابراہیم دے بیٹے نے کیا کیا ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی۔ اور گل سن وزیر آبادیا، اور گل سن تلواڑے والیا، اور گل سن سودرے والیا، اور گل سن ادا گرت توہان والیا، اور گل سن یونیورسٹی در رنگا میں چرنگیا جان والیا۔ ہم سے نہیں ادب ہوتا ماں باپ کا، ہمارے ملک میں بھی اولڈ ہوم ہونا چاہیے، ان بوڑھوں کو وہاں پھینک دینا چاہیے۔ یہ تیری سوچ ہے، اسلام دی سوچ ہے نہیں، میرے نبی دی سوچ ہے نہیں، رب دے قرآن دی سوچ ہے نہیں۔ رب دے قرآن دی سوچ بڑی پیاری سوچ ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا۔ وہ تو کہنا ہے اولڈ ہوم وچ سٹنا چاہیے۔ ادھر ویکھنا، اج تیرا با 100 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے۔ اج تیرا جناب تیرا باپ 500 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے۔ اج تیرا بابا تیرے کول 1000 روپیہ منگ لے تے تیری جان نکل جاندی ہے۔ لیکن میں قربان جاواں، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کولوں کی منگیا 500 روپیہ منگیا، اور بیٹا مینوں 500 دے دے۔ 1000 روپیہ منگیا، بیٹا مینوں 1000 دے دے۔ 2000 منگیا، نا نا نا۔ اس دور دے باپ نے اپنے بیٹے کولوں دی جان منگی ہے، پتر مینوں جان دے دے، پتر مینوں جان دے دے، پتر مینوں تیری جان چاہیے، پتر میں تیری گردن تے چھری چلانا چاہنا، پتر میں تینوں اپنے ہاتھ نال ذبح کرنا چاہنا۔ اگو جواب آیا یا ابتی فعل ما تؤمر۔ میں کتھوں لیاواں ادب دوبارہ، میں کتھوں لیاواں جدے باپ دے نوجوان جڑے ماں باپ دا ادب کرن والے ہون۔ اے کچھ دن پہلا میں سیالکوٹ دے علاقے دی ویڈیو پہ ویکھدا سا، ایک بڈھا باپ ہے، او جناب دے ایتھے بھی زخم ہے تے ایتھے بھی زخم بڑھیا ہے، ایتھوں بھی خون ہے تے ایتھوں بھی خون پیا نکلدا ہے۔ پوچھن والا پوچھدا ہے بابا تینوں کنے ماریا ہے؟ اگوں رو کے کہندا ہے میرے پتر نے مینوں ماریا ہے۔ میں اپنے پتر دا متھا چومیا کردا سا تے میرے بیٹے نے میرے متھے تے ہی ماریا ہے۔ میں تے اپنے بیٹے دے رخسار چومیا کردا سا، میرے بیٹے نے وڈی ہو کے میرے رخساراں تے ہی تھپڑ مارے نے۔ او میں کتھوں ادب لے کے آواں، میں کتھوں تینوں تہذیب سکھاواں؟ تو کتاباں پڑھی پھرنا ہے پر پھر بھی تینوں ادب دا نہیں پتا۔ تو یونیورسٹیاں پاس کیتی پھرنا ہے تینوں پھر بھی ماں باپ دے ادب دا نہیں پتا۔ ادب سکھنا ہی تیرو سکھ لے۔ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی مینوں رکھ کے پیراں دے وچ گردن لا کے پراں کر دیو، میں تواڈے اگے سی نہ کراں، ابا میں تیرے اگے سی نہ کراں۔ اے جی ادب باپ دا، اے جی ادب ماں دا، اے جی ادب ماں باپ دا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ نہیں سمجھ آئی؟
آؤ تھوڑا جا ہو رکے چلیے، اللہ کے قرآن نے بتلایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت یحییٰ نے متعلق قرآن کہندا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں ساڈے نبی یحییٰ اپنے ماں باپ دا ادب کریا کردے سن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، حضرت عیسیٰ فرماندے نے وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ لوگوں میں عیسیٰ پیغمبر ہاں، میں اپنی امی دا ادب کرنا وا، باپ تے ہے ہی نہیں، میں اپنی امی دا ادب کرنا وا، میں اپنی امی مریم دا احترام کرنا وا، میں اپنی امی دا قدر کرنا وا، میں اپنی امی دی عزت کرنا وا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسدے نے لوگوں میں رب دا نبی بھی ہاں، میں ماں دا بادب بھی ہاں، میں رب دی عبادت بھی کرنا تے نال نال ماں دی سیوا بھی کرنا۔ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی گئی عظیم غستی ولکہ ماما باجو اپنی بگانی بستی، لب جائے ماں جتوں ایسا کوئی پتار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں۔ ماں دیو شان رب وکھری بنائیے، پوچھیو دے کول جندی ٹر گئی مائیے، یتیم تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسی دا پیار نہیں۔ میری گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، مشکلات وچوں گزرے جناب یوسف علیہ السلام، باپ دی گود چوں نکلے تے کھوہ وچ ٹر گئے، کھوہ وچوں نکلے تے مصر دیاں منڈیاں وچ ٹر گئے، مصر دیاں منڈیاں چوں نکلے تے پرائم منسٹر دے گھر ٹر گئے، پرائم منسٹر دے گھروں نکلے تے جیل ٹر گئے، جیل وچوں نکلے تے مصر دے تخت دے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ پاک نے تخت عطا کیتا جناب یوسف علیہ السلام نو، تے اج ابا یعقوب 40 بریاں تو بعد آیا ہے، اج 40 سالاں تو بعد ابے یعقوب نو ملن دا وقت آیا۔ تے اللہ دا قرآن نقشہ بیان کردا ہے، فرمایا برفع أبويه على العرش فخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء۔ اللہ اکبر، اللہ 40 سالہ تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تے حضرت یوسف اپنے تخت اٹھ کے تھلے آ گئے، اپنی ابو نو بٹھایا تخت تے، اپنی والدہ نو بھی بٹھایا تخت تے، دوواں نو اونچی جگہ تے بٹھایا ہے۔ اور میں جی کہاں گا حالانکہ پرائم منسٹر دی آفس دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جتھے بیٹھے ہون گے نا، جتھے انہاں دا تخت لگیا ہویا ہوئے گے نا، ادا یہ مطلب نہیں تے کوتے ہور کرسیاں نہیں ہون گیاں، اتھے اور مسندہ نہیں ہون گیاں، بے شمار مسندہ ہون گیاں، اے وزیر خزانہ دی مسند ہے، اے وزیر اعلیٰ دی مسند ہے، اے فلاں وزیر دی مسند ہے، لیکن آپ نو کوئی کرسی چنگی نہیں لگی اپنے باپ واسطے۔ میرا ابا اتھے بیٹھے نہ چھوٹی کرسی ہے، میرا ابا اتھے بیٹھے نہ چھوٹی کرسی ہے، میں
اپنے ابو نو تخت تے بٹھاواں تے تاں من ٹھردا ہے یوسف دا۔ مفسرین فرماتے نے پتہ لگا ہے اللہ رب العزت دسنا چاہتے نے سائے اندر اپنے اپنے واسطے بہترین جگہ رکھیا کر بیٹھن دے۔ آفس دی اندر ابا جی آ جان تے اپنی جگہ چھڈ کے تے ابو نو اپنی جگہ تے بٹھایا کر۔ ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکٹر ہوئے گا تے لوکاں واسطے ہوئے گا۔ ابو جی آ جان تے پرا ہاتھ کے تے کرسی تے اپنے ابو نو بٹھایا کر۔ وہ تو صدر ہوئے گا تے اپنی جگہ تے ہوئے گا۔ ابو جی آ جان تے پرا ہو کے تے سرداری کرسی تے اپنے ابو نو بٹھایا کر۔ اپنے ابے نو اچھی شان دیا کر۔ اس دن بندے نو مر جانا چاہیے، اس بیٹے نو اس دن مر جانا چاہیے جس دن بیٹا پوے سرانے تے باپ پوے بہن والے پاسے۔ اس دن تے موت ہو جاوے تیری تے چنگا ہے، اس دن تو مر جاوے تے چنگا ہے جس دن تیرا باپ تیرے پیراں والے پاسے بہ جائے۔ باپ دا مقام ہے نہیں کہ پیراں والے پاسے پوے، باپ دا مقام ہے وے پورے گھر چ جڑی اچھی کرسی اوتھے تیرا باپ بیٹھے، پورے گھر چ جڑی آنا مسند اوتھے تیرا باپ بیٹھے۔ اے باپ دے سیراں دے تاج نے خندے اتے پیر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا۔ حضرات دی بکار مجھے ایک عالم دین دا واقعہ یاد آیا۔ فرماتے نے میں امریکہ اندر سا، امریکہ اندر تے میں ایک بڑی خوبصورت گاڑی خریدی۔ گاڑی خرید کے تے میں اپنی امی نو فون کیتا پاکستان اندر، امی جی میں امریکہ اندر ایک گاڑی خریدی ہے، اس گڈی تے کار دی ایک سیٹ میں تواڈے لئی رکھی ہے، نہ امی نے اوتھے جانا ہے نہ کار نے امریکہ تے آنا ہے۔ لیکن گل ہو گئی، فرماتے نے میری ماں ایڈی راضی ہوئی، کئی دن لوکاں نو فون کر کے گوانڈیاں نو تے رشتہ داراں نو دس دی پھرے میرے بیٹے نے امریکہ چ کار لئی ہے، ایک سیٹ میرے لئی رکھی ہے، ایک سیٹ میرے لئی رکھی ہے۔ اے نکیاں نکیاں خوشیاں تیرے ماں باپ دیاں، اے نکیاں نکیاں گلاں دیاں مسکراہٹاں تیرے ماں باپ دیاں۔ کمڑیا اسی سمجھنے ہاں میرا ماں باپ میرے لکھاں دا بھکھا ہے، میرا ماں باپ میرے پیسیاں دا بھکھا ہے۔ نا کمڑیا نا بڈھے ماں باپ نے کی کرنا ہے پیسیاں دا، جنہ دیاں قبر چ لتاں تر گئیاں نے انہوں تے تیریاں مسکراہٹاں دی ضرورت ہے۔ نکی جی ہس کے گل کر لیا کر، تیرا ابا سارا دن خوش رہے گا۔ نکی جی ہس کے گل کر لیا کر، تیری امی ہفتہ راضی رہے گی۔ ادب کریا کر، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر۔ انسان دی فطرت ہے، انسان جدو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، ہر کام تو پہلا دا نفع ویکھدا ہے۔ اے کراں تے مینوں نفع کی ہوئے گا، نہ کراں تے نقصان کی ہوئے گا۔ اچھا یار تو انج نہیں سمجھدا، تینجی سمجھ لے، تینوں میں دساں ماں باپ دی عزت کرم دا نفع کی ہے، تینوں میں دس دیواں ماں باپ دی نہ قدری کرم دا نقصان کی ہے۔ ویسے جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے، اودیاں پنجے کیوں وچ نے، اودیاں دسے کیوں وچ نے، او تریا ہی تریا وہ عظمت والا عظمت والا۔ لیکن موٹے موٹے 5 فائدے دساں ماں باپ دے ادب کرن دے۔ سب تو پہلا فائدہ ماں باپ دے ادب کرن دا ہے، جڑا بندہ ماں باپ نو راضی کردا ہے او دے تے عرشاں دا رب راضی ہو جاندا ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالد، رضا ربی فی رضا الوالد، رب راضی اب راضی تے رب راضی، اب راضی تے رب راضی، پیر جی اب راضی تے رب راضی۔ ماں باپ دی عزت کرم دا دوسرا فائدہ ہوندا ہے، اللہ پاک ماں باپ دی عزت کرن نال قدر کرن نال کبیرہ گناہ بغیر توبہ تو معاف کر دیندا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتا رجلا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اصبت ذنبا عظیما، اصبت ذنبا عظیما، سونیا میں گناہ کیتا ہے عظیما بڑا گناہ، عظیما بڑا گناہ، حلی توبتن کیس گناہ دی میرے واسطے توبہ ہے کہ کوئی نہ۔ میری آقا فرماتے ہیں حل لکا من امن، تیری امی زندہ ہے؟ وہ کہتا سونے امی جی تے زندہ کوئی نہیں۔ فرمایا حل لکا من خالہ تیرا، خالہ زندہ ہے؟ جی مبوبا خالہ زندہ ہے۔ فرمایا فبرہا،
خالہ نال نیکی کر جا کے رب تیرا بڑا سارا گناہ معاف کر دے گا، رب تیری بڑی ساری غلطی معاف کر دے گا۔ ماں باپ دے ادب کرم دا تیسرا فائدہ ہے وے حضرات دی بکار جڑا ماں باپ دی مندا ہے رب او دی مندا ہے، جڑا ماں باپ دی نہیں موڑدا اللہ او دی نہیں موڑدا۔ دلیل صحیح البخاری کے اندر 3 غار بالوں کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ، پہلے سکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، کتابوں میں لکھا جاتا تھا۔ اس وقت جب ہم یہ پڑھتے تھے ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کی تھی، جنہ پڑھیا ہے وہ کوئی نہیں بے ادب بنے اپنے ماں باپ دے۔ جدوں دا کتاباں وچوں کڈ لیا گیا ہے اودوں دے پتر ماں باپ دا سر پاڑن لگ پے نے، اودوں دے پتراں دے تو ماں باپ دے خون ہون لگ پے نے۔ لکھیا ہے اس واقعے دے اندر 2 بندیاں دا تے جناب الگ انہاں دعا کی تھی، تیجے بندے نے جناب ماں باپ دی خدمت دا اپنے اس عمل دا اللہ دے ہاں وسیلہ پایا، اللہ پاک نو دے ہاتھ تھلے آن تو پہلا دعا نو قبول فرمایا۔ حضرات محترم ماں باپ دے ادب کرم دا جناب چوتھا فائدہ ہے وے اللہ روزیاں وچ برکت پا دیندا ہے، اللہ روٹیاں ودا چھڑدا ہے۔ کیڑے کیڑے بابیاں کول تو نہیں گیا تیرے وزیر آباد اندر تے ڈبل شان وچ چونا لایا ہے، ایتھے تو کیڑے کیڑے بابیاں کو نہیں گیا، ہارے بابے تو پھر مارے، سارے دربار تو پھر مارے، سارے بانا تے ٹانیاں والے بابے تو پھر مارے، سارے طبیب تو آزما مارے۔ میرے نبی دا نسخہ اپنا، کملی والے دا نسخہ اپنا، اپنے ابا جی دی جتی پالش کر، اپنی امی جی دی عزت کر، اپنے باپ دا احترام کر۔ دیکھ اللہ پاک تینو رنگ کیویں لاندا ہے، دیکھ اللہ پاک تیریاں روزیاں وچ برکت کیویں کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہو گیا چوتھا فائدہ۔ پنجواں فائدہ ماں باپ دی عزت کرن دا پنجواں فائدہ اللہ پاک اس بندے دی عمر لمبی کر دیندا ہے، اللہ زندگی دے ساہ بدا دیندا ہے۔ جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا ادب کردا ہے آئی عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آئی عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر تیریاں بد جان اساواں، ماں باپ نو راضی کر تیریاں بد جان اساواں، اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا، اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا، جے باپ دعا کرے دے، جے باپ دعا کرے دے ٹل جان بلاواں، جے باپ دعا کرے دے ٹل جان بلاواں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے۔ جڑا پچھلا جناب 2-4 دن پہلا حافظ آباد پروگرام سے کسی وجہ تو مس ہو گیا، میں پروگرام تے نہ جا سکیا، میں اپنی بیوی بچیاں نو آکھیا آؤ پھر چلیے ماں باپ کول چلیے۔ اسی چلے گئے جناب گاؤں دے اندر، ابا جی دے حضور چلے گئے، خالہ محترمہ دے کول چلے گئے۔ تے میں جدوں اپنے ابا جی دے گھر داخل ہویا، بیڑے وچ داخل ہویا تے میرے دل وچوں آواز آئی بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا کوڑیاں چھاواں، اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا کوڑیاں چھاواں، آئی عمر درازی دا
تینو راز میں دس جاوا ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے اساوا اللہ اکبر اللہ اسی اکثر تقریراں وچ کہنے لاؤ جی میں تقریر لگا وا مکان لیکن اے میرے بھرا نے انہاں مینوں کہہ دیتا ہے تیناں دے آرڈر تے میں شیر پیا پڑھنا کیونکہ انہاں دا آرڈر میرے لئی لوہے دا گاڈر ہے ایدی دلیل تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں اسی محبت نہ کہہ دینے لیکن میرے کولے سے گل دی دلیل ہے اگر میں کہہ دیواں ماں باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے ایدی میرے کول دلیل موجود ہے صحیح حدیث اندر آندا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک عورت نال شادی کر لئی عورت مینوں بڑی خوبصورت لگی پسند لگی میں نکاح کر لیا تے شادی کر لئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے والد محترم فرمان لگے بیٹا انہوں طلاق دے دے اے عورت میں نو پسند نہیں میں کہا ابا جی میں کیوں طلاق دیواں میں نہ طلاق دیتی تے میرے جناب ابا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آئے فذکر الحدیث سارا واقعہ نبی پاک کے بیان فرمایا اللہ دے نبی نے مینوں بلایا تے میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا تو بھی گل سنا اپنی صفائی اندر نہ آقا فرماتے نے فطلقا طلاق دے اپنی بڈھی نو طلاق دے اپنی بیوی نو طلاق دے اپنی بیوی نو بھائی ابن عمر تینو پتہ ہونا چاہیدا ہے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے باپ دا آرڈر لوہے دا گاڈر ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت امام منذری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مایانات کتاب الترغیب و ترہیب میں لکھتے ہیں اور حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیح ترغیب میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا اس واقعے کو ذکر کیا حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ میرا ایک محلے سے گزر آیا محلے سے گزردے میں اس محلے دے قبرستان کو گزریا میں کی ویکھیا قبرستان دے وچوں ایک قبر پھٹی تے ایک بندہ باہر آیا ہے اس بندے دا سر گدے دا ہے اس بندے دا چہرہ گدے دا ہے جو آواز بھی گدے دی طرح نکالدا ہے گدے دی طرح ہینکدا ہے 3-4 دفعہ تے پھر جناب وچ قبر دے چلا جاتا ہے میں بڑا حیران ہویا پریشان ہویا تے میں جناب لوکاں کول لبدا پھریا گل کی ہے آخر مینوں پتہ لگا دسن والیاں دسیا جڑا بندہ نوجوان مریا ہے نا اے شرابی سی بڑا بڑا شرابی شراب دے نشے وچ تو ہو جاندا ایدی والدین رکیا کر دی بیٹا شراب نہ پیا کر بابے دا شراب نہ پیا کر دیکھو اپنی ماں نو کہندا امی تو انج بولنی ہے جویں کوئی گدا بولدا ہے امی تو انج آوازاں کڈنی ہے جویں کوئی گدا آوازاں کڈدا ہے مر گیا ہے جتن دا مریا ہے او تو لگ کے اج تک قبر پھٹ دیے ہوندا ہے منہ کدے بر گئے تے انجی آوازاں لگاندا ہے محسنین فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک بڑے گناہ ہیں کہ جن کی سزا میں تاخیر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ بندے کو بڑی جلد دے دیتا ہے ماں باپ کی عزت کریا کر ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنی امی نو تنگ نہ کریا کر حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کے خوابوں کی تعبیر کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والے آپ مارکیٹ میں جائیں اور جا کے کہیں مجھے سب سے خوابوں کی تعبیر کی اعلیٰ کتاب دے دیجئے تو آپ کو تعبیر الرؤیا کتاب دیں گے یہ تعبیر الرؤیا لکھنے والے کون ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں واللہ مار تقیت سطح بیتے انو اللہ دی قسمیں مینو اللہ دی قسمیں اللہ دی قسمیں میری امی گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا میری ماں گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے کوٹھے تے نہیں چڑھدا مینوں ڈر لگدا ہے کہ آسمان دا رب قیامت وڑ دنے نہ کہہ دے او تیری جُتی تیری ماں دے سر تو اونچی ہو گئی تے کیوں ہو گئی او تیرے پیر ماں دے دوپٹے تو اونچے
چلے گئے تے کیوں چلے گئے؟ حضرات دی وقار ادب ماں دا، احترام ماں دا، قدر سکھ ماں دا، اسی بار گلی وچ پئے کوئی زخمی کتے دا تے خیال کرنے ہاں، کرے ماں تڑپتی رہے تے گولی لیا کے دینا پسند نہیں کر دے۔ مینوں دسنا انسانیت کتھے مر گئی ہے، مینوں دسنا کتھے تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے۔ چند ووٹاں دی خاطر پورے محلے نال ہس ہس کے سلام لینا ہے، ابو نو گانا کرنا ہے، دس تیری غیرت کتھے مر گئی ہے؟ غیرت کا سب سے بڑا جنازہ نکل گیا۔ ادب وہ ہے جڑا ماں باپ دا کیتا جائے، جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کردا سارے جگ دا کرے کوئی فائدہ نہیں۔ ادب شرعی ماں باپ تو ہوتا ہے، اخلاق شرعی ماں باپ تو ہوتا ہے، احترام شرعی ماں باپ تو ہوتا ہے۔ جڑا ماں باپ دا احترام نہیں کردا اور جندا کردا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نظر والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وآخر دعوانا ختم نبوت ناز سنانی، ختم نبوت جلسہ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت قاری القرآن قاری بنیامین آبا صاحب فرما کے ہاتھ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سنے دے یہ نبائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ تھے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں۔ دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ذات کر پہ آخر بات انفرادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو۔ ذلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔